نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے پچھلے بیان میں حبشہ کی ہجرت اور پھر وہاں سے مشرکین کا نامراد ہو کر واپس ہونا، نجاشی بادشاہ کا اسلام لانا اور مسلمانوں کو مشرکین کے حوالے کر دینے سے انکار کر دینا، یہاں تک ہم سن چکے ہیں۔ 6 نبوی ہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے اور اس کے کچھ دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوت کے معاملے میں بڑے مشہور تھے۔ ان کا واقعہ کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ مختصراً میں عرض کروں تو مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی لالچ میں آتے ہیں، نہ دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ابو طالب کے سمجھانے پر سمجھنے کو تیار ہیں، تو ایسا کچھ منصوبہ بنایا جائے کہ ان کو راستے سے نعوذ باللہ صاف کر دیا جائے اور ان کا قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ انعام رکھا گیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوڑھی سے ملاقات ہوئی اور وہ بھی رات میں ہجرت کرنا چاہ رہی تھیں۔ حضرت عمر کو غصہ آیا اور دیکھا یہ روز روز کا کیا ہے، یہ قصہ میں ایک ہی وقت میں ختم کر دیتا ہوں، اور یہ سوچ کر گھر گئے اور اپنا اوزار تلوار وغیرہ لیے اور اس ارادے سے نکلے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ اب قتل کے ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے، بعض کہتے ہیں سعد بن وقاص سے ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہوں نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے؟ اس جواب پر حضرت عمر بگڑ گئے اور فرمایا لگتا یہ ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے، اور بات زیادہ بڑھنے لگی۔ تو پھر حضرت سعد بن وقاص ابی وقاص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو جا کر، تمہارے بہن بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب یہ سنا تو حضرت عمر غصے میں بھر گئے، پھر اپنے بہن بہنوئی کی خبر لینے کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے، یہ لوگ ڈر گئے، سہم گئے۔ حضرت عمر کی آواز سن کر خباب جلدی سے اندر چھپ گئے اور صحیفہ جو پڑھ رہے تھے قرآن کا وہ باہر ہی رہ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی کو جو ہے بے تحاشا مارا کہ کیا تم نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور بددین ہو گئے ہو اور دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑی اور ان کو بے تحاشا مارا۔ بہن جو ہے وہ بچانے کے لیے آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مارا یا ان کو لگ گئی مار، جس سے ان کے چہرے سے بھی خون نکلنے لگا۔ اب وہ بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش جو تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا مار پیٹ کے بعد، اور تھوڑی شرم بھی آ رہی تھی کہ بہن جو ہے کہ چہرے سے خون نکل رہا ہے۔ کہا اچھا وہ دکھاؤ وہ کیا ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ یہ اس طرح تمہیں نہیں دیا جا سکتا کیونکہ تم ناپاک ہو، اور ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس نے بہت اصرار کیا حضرت عمر نے، مگر بہن دینے پر تیار نہیں ہوئی کہ بغیر وضو اور غسل کے یہ دیا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھنا شروع کیا۔ جب اس کو لیا تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن
يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اور اب تو آپ کی حالت ہی بدل گئی. کہنے لگے اچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو. یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپ گئے تھے جلدی سے باہر نکلے اور کہا اے عمر تمہیں خوشخبری ہو کہ کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما کہ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی. اب حضرت عمر کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دستک دی گئی تو صحابہ نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا حضرت عمر ہیں اور تلوار ان کے ساتھ میں ہیں کیونکہ وہ تو قتل کے ارادے سے نکلے تھے. تو کہا کہ عمر کے ارادے نیک معلوم نہیں ہوتے کیونکہ وہ تلوار کے ساتھ آئے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اس کے ارادے میں خیر ہے تو اس کو خیر ملے گی اور اگر نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا. بہرحال ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم توحید کو اور اللہ کے ایک ہونے کو اور اللہ کے معبود ہونے کو مان لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ڈرنا کیسا؟ اعلانیہ دعوت ہونا چاہیے، چھپ کر دعوت کیوں؟ اب بیت اللہ جانے کا پلان بنتا ہے. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیچھے 40 صحابہ ہیں، دائیں حضرت حمزہ ہیں اور بائیں حضرت عمر ہیں اور سب پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. قریش کے بڑے بڑے سردار حیران ہیں اور حرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر اعلان کرتے ہیں کہ میں اسلام لے آیا ہوں، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو اور بچے یتیم ہو تو آئے اور حضرت عمر کا مقابلہ کریں. تو گویا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے.
اب مشرکین مکہ نے پھر میٹنگ کی اور پریشان ہو گئے. ایک طرف تو نجاشی کے پاس سے نامراد ہو کر لوٹے کہ اس نے مسلمانوں کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا, اور اب یہ حضرت عمر اور حمزہ یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. تو اب انہوں نے پھر پلاننگ کی اور یہ پلان کیا کہ اب تو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو راستے سے ختم ہی کر دینا چاہیے, نعوذ باللہ. ابو طالب نے بھی جب دیکھا کہ اب مشرکین مکہ آپ کو نقصان پہنچانے پر اور آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں اور اب آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو ابو طالب نے بنو ہاشم, بنو مطلب, بنو عبد مناف کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی جو کچھ بھی ہو اور یہ جو بھی دعوت دیتے ہوں ہیں تو ہمارے قبیلے کے, اور ہمارے قبیلے کی غیرت اور حمیت کا مسئلہ ہے. یہ سارے مل کر ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے بدلہ بھی نہیں لے سکتے, تو چلو ہم ایک معاہدہ کریں کہ چاہے جو بھی ہو, ہم مسلمان ہو یا نہ ہو, لیکن ہم ان کی مدد کریں گے, ہم ان کی حفاظت کریں گے. تو یہ بات طے ہوئی کہ چاہے جو ہو جائے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے باوجود مسلمان نہ ہونے کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے ساتھ دیا, اور ابو جہل, ابو لہب دو ایسے ہیں جنہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا. اب مشرکین اور زیادہ آگ ببولا ہو گئے اور انہوں نے یہ قبیلوں کا ہی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ قبیلوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور یہ کیا جائے کہ کوئی ان سے بات نہ کرے, کوئی ان سے ملاقات نہ کرے, کوئی ان سے رشتہ داری نہ رکھے, کوئی سامان ان کو خریدا اور بیچا نہ جائے, ان سے کسی قسم کا کوئی تعلقات نہ رکھا جائے. تو اس طرح سے بائیکاٹ کیا گیا. تو ابو طالب جو ہے وہ بنو ہاشم, بنو مطلب کو لے کر شعب ابن ابی طالب, ایک گھاٹی کا نام ہے, دو پہاڑ کے بیچ کی جگہ ہے جو حضرت ابو طالب کی تھی, وہاں لے کر آپ ان کو مقیم ہو گئے. اور حضور اور صحابہ نے اور یہ دو قبائل نے 3 سال بڑی ہی مشقت کے ساتھ کاٹے. یکم محرم 7 نبوی میں یہ معاہدہ تحریر کر کر کعبے پر لٹکا دیا گیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ اور ٹوٹل بائیکاٹ, اب ان سے نہ ہمیں بات کرنی ہے, نہ رشتہ رکھنا ہے, نہ ان سے کچھ خرید و فروخت کرنا ہے, نہ کوئی معاملات رکھنا ہے. 3 سال صحابہ نے سخت تکالیف میں وہاں پر گزارے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایسا بائیکاٹ ہے جس میں صرف بات چیت منع نہیں ہے, بلکہ یہ کچھ سامان نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں, اور آنے والے قافلوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ تم جو کچھ مال لے کر آ رہے ہو وہ ہمارے پاس لاؤ, ان کو مت دو, یہ جتنے پیسوں میں خریدیں گے اس کے 3 گنا میں ہم خریدیں گے, تاکہ یہ مال, یہ گندم یا اناج ان کو نہ دیا جائے اور یہ اسی طرح تڑپتے رہیں. ہم نے کورونا کے پیریڈ میں دیکھا ہے, تھوڑا سا لاک ڈاؤن, اس میں کیا حالت ہوئی تھی. ذرا انداز لگائیے کہ 3 سال کا بائیکاٹ ہے, کسی سے کوئی ملنے کی اجازت نہیں ہے اور کوئی سامان کسی کے پاس لانے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی انداز میں 3 سال گزرتے ہیں. وہ شعیب ابن ابی طالب میں صحابہ اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, آقا اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, بچے عورتیں بھوک سے تڑپتی ہیں اور بلکتی ہیں, ان کے رونے اور چلانے کی آوازیں جو ہے وہاں سے آتی ہیں, لیکن اس سب کے باوجود جو ہے برداشت کرتے ہیں. یہاں تک کہ پتے کھائے گئے, اور یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اونٹ کی ایک کھال کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا, اس کو دھویا, اس کو ابالا, اس کا صفوف بنایا اور 3 دن اسی حال میں گزارے. تو سخت فقر و فاقے کا عالم ہے, حالات انتہائی بد سے بدتر ہو رہے ہیں, اور بھوک کے مارے صحابہ کی, عورتوں کی, بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. لیکن یہ مشرکین انسان نہیں جانور بنے ہوئے ہیں کہ ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا, باوجود چیخ و پکار کی آواز کے یہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں. اور کعبے میں لٹکا دیا گیا تاکہ ایک کعبے میں لٹکانے سے ایک عظمت ان لوگوں کے سامنے رہے کہ نہیں بھائی, اس معاہدے کا جو ہے خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اس معاہدے پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت ختیجہ کے بھتیجے حکیم بن جزام وہ
ختیجہ کو کچھ گندم غلہ دینا تھا جو انہوں نے لیا تھا امانت کے طور پر ان کے پاس تھا، جو واپس کرنا تھا وہ لے کر نکلے۔ ابو جہل راستے میں ملا اور ابو جہل نے ان کو روکا کہ نہیں، تم یہ نہیں لے جا سکتے، معاہدہ ہے، مکے میں ٹنگا ہوا ہے اور ہم تمہیں کسی قیمت پر یہ لے جانے نہیں دیں گے، بلکہ ہم تمہیں مکے میں لے جا کر رسوا کریں گے کہ تم یہ کام کر رہے ہو کہ ایک معاہدے کو توڑ رہے ہو۔ اتنے میں ابھی ان دونوں میں تو میں تکرار چل ہی رہی تھی کہ ابو البختری آ گئے۔ انہوں نے سنا کیا مسئلہ ہے، کیا چل رہا ہے، تو کہا بھائی لے جانے دو، امانت کا مسئلہ ہے، ان کو امانت حوالے کرنا ہے۔ تو ان سے بھی تو میں ہو گئی۔ تو ابو البختری نے وہیں پاس میں ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، وہ ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے ماری، جس سے ان کے سر میں لگی اور ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور حضرت حکیم بن جزام کو موقع مل گیا اور وہ امانت جو ہے حضرت ختیجہ تک پہنچائی۔ تو اس طرح سے کچھ تھوڑا بہت وہاں پہنچا۔ اسی طرح 3 سال پورے گزر گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ وہ جو معاہدہ کعبے میں ٹانگا گیا تھا، کیونکہ وہ تو کاغذ پہ یا جس پہ بھی لکھا ہو اس کو چمڑے کی تھیلی میں کر رکھا جاتا تھا، تو کہا وہ جو معاہدہ وہاں ٹانگا گیا ہے اس پہ دیمک لگ گئی ہے اور دیمک پورا کھا گئی ہے، صرف جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بس وہ باقی ہے، باقی سارے معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے۔ ابو طالب نے مشرکین سے بات کی جا کر اور کہا کہ بھائی وہ جو معاہدہ ہے وہ تو دیمک کھا گئی ہے، تم دیکھ لو، اگر بات سچی ہے تو یہ بائیکاٹ ختم کرو اور بات سچی نہیں ہے تو پھر تم جو چاہے کرو۔ لہٰذا وہ معاہدے کو اتار کر دیکھا گیا تو واقعتاً اس کو دیمک کھا گئی تھی اور صرف جو ہے اس میں اللہ کا نام باقی تھا۔ تو یاد رکھیے، کوئی کتنا دشمن سے دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے قتل کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان دیا اور اس کے ذریعے سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی، اور باوجود سخت مصائب اور حالات کے صحابہ نے شعیب ابن ابی طالب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ اپنی عبادت میں استقامت کے ساتھ جمے رہے، پھر اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے اپنی مدد کے لیے کسی فوج اور لشکر کو نہیں بھیجا، بلکہ معمولی مخلوق کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے ہیں، مشرکین پیچھے آ گئے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا تانا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اسی طرح نمرود کو جب مارنے کا ارادہ کیا تو ناک میں ایک لنگڑے مچھر کو گھسایا اور نمرود کو ختم کر دیا۔ تو اللہ جب کسی کو بچانے پر آئیں یا کسی کو مارنے پر آئیں یا کسی کی مدد کرنے پر آئیں، ان کو کسی بہت بڑی پلاننگ کی اور بہت بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے، معمولی مخلوق سے اللہ پاک اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے بتاتے ہیں۔ ابراہہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے کہ اس وقت میں بھی ہاتھیوں کو مارنے کے لیے اللہ نے جس مخلوق کا استعمال کیا وہ ایک ابابیل معمولی چڑیا اور اس کی چونچ میں کنکر، اور اس سے اللہ نے سب کو ختم کر کے بتا دیا۔ آئندہ انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔